میرا نام میر عدیل عارف ہے اور میں 1978 اپریل میں کراچی میں پیدا ہوا۔ کراچی کا مشہور ایک ہاسپٹل ہے جو آج شاید اتنا مشہور نہیں ہے لیکن بہت پرانا ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی، ادھر میں پیدا ہوا۔ اور میں ددیال کی طرف سے، میرے جو والد ہیں وہ کشمیری ہیں اور میرے جو دادا جو تھے وہ لائر تھے، میر محمد یعقوب صاحب۔ اور ننیال کی طرف سے بھی میں میر کشمیری ہوں۔ میرے جو نانا جو تھے وہ چیف انجینئر پاکستان ریلویز تھے، میر عبدالرحیم صاحب۔ تو یہ مجھے بہت اچھا ددیال ملا، بہت اچھا ننیال ملا۔ ننیال کی طرف سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میرے نانا جو تھے وہ ٹینس کا ان کو جنون کی حد تک شوق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو، جو ساتھ میرے ماموں تھے، ان کو ٹینس کی ٹریننگ دلوائی اور اپنے گھر میں ہی ان کے ٹینس کورٹ تھا۔ لاہور کا گلبرگ کا مشہور علاقہ ہے حسین چوک، وہاں ان کا گھر تھا۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ میرے نانا کی اتنی توجہ تھی ٹینس کی طرف اور بچوں کے اندر بھی وہ شوق منتقل کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے سارے ماموں جو ہیں وہ پاکستان کے نیشنل چیمپئن بنے۔ اور ان میں سے ایک ماموں ہارون رحیم، جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ایشین چیمپئن بھی بنے۔ اور اس کے علاوہ وہ ورلڈ کی جو ہائیسٹ جو رینکنگ ہے ٹینس کی اب تک، پاکستان کی طرف سے وہ ہائیسٹ رینکڈ ہیں۔ تو یہ ان کو اعزاز حاصل ہوا اور اس کے علاوہ یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرے ننیال کا ذکر آیا، کیونکہ ایک ہی فیملی کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی سپورٹس میں نیشنل چیمپئن رہے۔ بچپن میرا کراچی میں ہی گزرا، محمد علی سوسائٹی میں میرے دادا کا گھر تھا جہاں ہم لوگ رہتے تھے۔ اور لیکن جب میری عمر 4-5 سال ہوئی تو اس وقت میرے فادر کیونکہ پی آئی اے میں ایز اے مینیجر تھے، تو وہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی اسٹاک ہوم سویڈن میں، اور وہاں ہم لوگ 3-3.5 سال رہے اسٹاک ہوم میں۔ کیونکہ سویڈن کی کچھ یادیں مجھے یاد ہیں، حالانکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، مطلب میری عمر تقریباً جب ہم گئے تھے وہاں 5 سال ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے وہاں کے علاقے اور وہاں کی جو نیچرل جو بیوٹی تھی کہ ہر کچھ ڈسٹینس کے بعد لیکس آتی تھیں۔ اور مجھے اپنا اسکول بھی یاد ہے، حالانکہ وہ اسکول ادھر 7 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوتا تھا، وہ ایک پلے گروپ کہہ لیں یا اس ٹائپ کا اسکول تھا جہاں میں جایا کرتا تھا۔ اور وہاں کی خاص بات وہاں کی جو سنو فال تھی جو کہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سردی، یہ ساری چیزیں مجھے یاد ہیں۔ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ والد صاحب کی وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی، تو ہم وہاں کوئی پرماننٹ نہیں رہ رہے تھے، تو 3.5 سال بعد ہم لوگ واپس آ گئے کراچی میں۔ پھر ادھر مجھے یاد ہے کہ میرا ایڈمیشن جو ہے وائٹ ہاؤس گرامر اسکول میں ہوا تھا۔ اس وقت وائٹ ہاؤس گرامر اسکول جو ہے نیا نیا کھلا تھا۔ میڈم یزدانی مجھے یاد ہے، وہ اپنی مخصوص وہ ساڑی پہنا کرتی تھی، اس میں ہوتی تھیں، اور ان کا بڑا روب و دبدبہ تھا۔ میں اس وقت کلاس میرے خیال سے 1 میں آیا تھا یا ایسی کوئی کلاس تھی، 1 میں ہی تھا میرے خیال سے۔ تو وہ شروعات تھی وائٹ ہاؤس گرامر اسکول کی، تو اس کی بھی کچھ گلمسز مجھے یاد ہیں فلیشز کی صورت میں۔ اور پھر ہمارا اسکول جو ہے تبدیل ہوا، اس کی نئی بلڈنگ بن گئی جو کہ ابھی بھی موجود ہے بلاک 4 گلشن اقبال میں، ڈسکو بیکری سے جب آپ جاتے ہیں آگے تو ادھر یہ بلڈنگ ابھی بھی موجود ہے۔ تو جب وہ نئی بنی تھی تو فرسٹ دن جب ہم اس اسکول میں گئے تھے تو بڑے ہم فیسینیٹ ہوئے تھے، بہت بڑا ایک گھر سے پھر ہمارا اسکول ایک بہت بڑی جگہ پہ آ گیا تھا، وہاں جو ہے پرندے بھی رکھے ہوئے تھے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں مجھے اپنے اسکول کی، وائٹ ہاؤس گرامر اسکول کی یاد ہیں۔ میں اپنی کلاس میں اگر جیسے 40 اسٹوڈنٹس تھے تو اس میں ٹاپ 7 میں آتا تھا، کبھی 3rd آ گیا تو کبھی 4th آ گیا، کبھی 7th آ گیا، تو اس نمبرز میں گھوم رہا ہوتا تھا۔ پھر 1989 میں میرے والد صاحب کی پھر سے پوسٹنگ ہوئی، اس بار جو ہے ایز اے اسٹیشن مینیجر یو کے برمنگھم میں ہوئی۔ اور برمنگھم کی جو یادیں ہیں وہ میرے سامنے کافی واضح ہیں، کیونکہ اس وقت میں ایک ٹین ایجر تھا۔ وہاں میرا اسکول لوڈ ہیتھ اسکول تھا جو کہ سالیہل کے ایریا میں تھا۔ سالیہل جو ہے وہ برمنگھم کے سبربز میں ایک اچھا ایریا تھا۔ اور آپ نے گاڑی کا نام سنا ہوا ہے لینڈ روور، تو لینڈ روور کی جو فیکٹری تھی وہ بھی ہمارے گھر کے بالکل قریب میں تھی۔ برمنگھم میں اپنے اسکول میں ایز اے کرکٹر زیادہ مشہور تھا، کیونکہ میں اپنی کرکٹ ٹیم کا وہاں کیپٹن بھی تھا۔ تو اور اس کے علاوہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایز اے فاسٹ بالر بھی مشہور تھا وہاں۔
تو مجھے وہ وقت آج بھی وہ میچز یاد ہیں جو میں نے وہاں کھیلے اور بہت مزہ آیا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ میرے جو والد صاحب کے جو 7 پی آئی اے کے پرماننٹ جو وہاں تھے امپلائی برمنگھم میں، وہ پاکستان کے مشہور کرکٹر مشتاق محمد صاحب تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ مجھے یاد ہے مشتاق انکل کے ساتھ جب بھی ابو کے آفس جاتا تھا تو ان سے اچھی گپ شپ لگی رہتی تھی کرکٹ کے حوالے سے، اور ان سے میں کچھ سوالات کرتا رہتا تھا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کیونکہ ان کی وجہ سے جب بھی پاکستان ٹیم آتی تھی 92 کے ورلڈ کپ کے بعد آئی تھی، تو ان سب سے ہماری ملاقات ہوئی کرکٹرز سے۔ اور اس وقت وقار یونس صاحب جو ہیں وہ نئے نئے آئے تھے، اور بہت ایک اچھا وقت گزرا۔ بلکہ ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان سے بھی میری وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ادھر وہ ایک ریسٹورینٹ تھا، ادھر وہ آئے ہوئے تھے، اور اس ریسٹورینٹ کا نام میں نام بھول گیا ہوں، ابھی نام یاد نہیں آ رہا، لیکن اس ریسٹورینٹ میں وہ آئے تھے تو میں ان کو دیکھ کے کافی امیزڈ ہوا تھا کہ بھئی بہت مجھے اسمارٹ بندے لگ رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو یہ بولا تھا کہ بھئی یہ بھی بڑی فاسٹ بالنگ کراتا ہے۔ میں بچہ تھا اس وقت، 11-12 سال کا تھا، تو وہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اسی طرح جنید جمشید صاحب اور دیگر اور لوگ، اس وقت جنید جمشید جو ہیں وہ وائٹل سائنس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح بہت ایک اچھا وقت برمنگھم میں گزرا۔ اور آج بھی فیس بک کے اوپر میرے وہ جو برمنگھم میں جو دوست ہیں وہ میں ان سے کبھی کبھار بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ تو پھر 1993 میں ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے، کیونکہ پھر سے وہی بات ہے پوسٹنگ تھی، اور واپس ہم پاکستان آ گئے کراچی۔ اس بار کراچی میں جب ہم واپس آئے تو پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہم وائٹ ہاؤس گرامر اسکول میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا، تو اس بار جو ہے محمد علی سوسائٹی جو ایریا ہے وہاں کراچی کا، تو ادھر ایک اسکول ہے ابھی بھی موجود ہے ٹورانٹو اسکول کے نام سے۔ ادھر سے میں نے او لیولس کیا، پھر اے لیولس کیا، اور ٹورانٹو اسکول میں بھی ویسی جب پاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو سارا وقت اچھا ہی لگتا ہے، وہ بھی ایک اچھا وقت گزرا۔ وہاں بھی اچھے دوست بنے، وہاں بھی پڑھائی بھی ہوتی رہی، اور ساتھ یہ کرکٹ وغیرہ بھی ہوتی رہی۔ اس دوران مجھے کیونکہ میں تقریباً 15 16 17 سال کے اس میں آ گیا تھا ایج میں، تو مجھے ویٹ ٹریننگ کا بھی شوق ہوا کہ بھئی باڈی وغیرہ بنائی جائے، تو میں گھر میں ویٹس رکھ کے باڈی بلڈنگ وغیرہ بھی کرتا تھا۔ تو یہ کچھ اس طرح کیا ہمارا تھا، ہم گلشن اقبال میں رہتے تھے اس وقت۔ یہ اسکول میں ایجوکیشن کے دوران ہی کی بات ہے۔ ٹورانٹو اسکول میں جب میں تھا، میں اے لیولس کر رہا تھا، تو میرا رجحان جو ہے مذہب کی طرف ہوا۔ اور مذہب کی طرف سے مراد یہ کہ پہلے تو یہ تھا کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کوئی اتنی پابندی نہیں تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک یہ شروع ہوا کہ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کچھ کمی تھی، آپ کہہ لیں اس بات کو، کہ بھئی میں نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا تو اس سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کرتا تھا، فریش ہو جاتا تھا، ذہنی سکون ملتا تھا اور یہ سب کچھ۔ تو اسی دوران مجھے تبلیغی جماعت کے کچھ حضرات بھی ملے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے مختلف مساجد میں ٹھہرتے ہیں، پھر وہ کوئی سال کی جماعت ہے تو کوئی جو ہے کچھ چند مہینوں کی جماعت ہے اس میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جماعت تھی وہ کسی افریقن کنٹری جا رہی تھی، وہ ہماری مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی۔ تو ہماری جو مسجد جو تھی وہ یہ بلاک 18 گلشن اقبال میں آج ابھی بھی ہے ستار مسجد، ادھر آ کے ٹھہری تھی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم میرا انٹریکشن تبلیغی جماعت والے حضرات سے ہوا تھا۔ تو ان کا ایک بہت ہی پیار بھرا اور محبت بھرا انداز جس طرح وہ ڈیل کر رہے تھے، تو اس چیز نے مجھے بہت امپریس کیا، اور میں ان کی طرف راغب ہوا۔ تو انہوں نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جب تک ہم لوگ ادھر ہیں آپ فجر کی نماز ضرور باجماعت ہمارے ساتھ پڑھیں۔ اب کیونکہ وہ اتنے اچھے انداز سے پیش آ رہے تھے تو میں سیدھی بات ہے کہ میں ان کی وجہ سے میں فجر پڑھنے جماعت پڑھنے کے لیے ان کے پاس جانے لگا۔ تو اب وہ تو چلے گئے لیکن میری عادت پختہ ہو گئی، اور میں نماز فجر بھی پڑھنے لگا اور پھر 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے لگا۔ تو یہ ایک بہت اچھا میرا وقت تھا، اور میں مطلب ایک مجھے آج بھی یہ وقت بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اسی دوران کچھ حضرات تھے ہمارے، جب آپ مسجد میں اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو مختلف اچھے لوگ ملتے ہیں ادھر۔ تو میری ملاقات ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں ان سے ہوئی،
جو کہ وہاں ذکر کا ایک حلقہ بنا کے وہ ان کے ذکر اذکار وغیرہ کی ترغیب دیتے تھے. تو وہاں بھی بیٹھنا شروع ہوا. تو وہاں سے ایک ذکر کی، اللہ کے ذکر کی لذت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور سمجھ آیا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے، اور اس چیز کو میں بہت یعنی ڈیپتھ میں محسوس کرنے لگا، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے سے میں مذہب کے، اسلام کے یا نماز کے اور قریب آیا. انہی دنوں جب میرا یہ اس طرح کا تعلق ہوا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے جن کے ساتھ میں وہیں محلے میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور کبھی کبھار مسجد میں بھی ملاقات ہوتی تھی. تو ان کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. ان سے کوئی مطلب چھیننے کے لیے ان کے آفس میں آئے تھے، تو انہوں نے پیسے نہیں دیے تو ان کو شوٹ کر دیا. تو یہ میرا شاید پہلا واقعہ تھا کہ میں قبرستان گیا، کیونکہ میں آج تک کبھی قبرستان جانا ہی نہیں ہوا تھا، تو نہ کسی کو دفنانے گئے تھے. تو یہ شاید میری عمر اس وقت میرے خیال سے 16-17 سال تھی. تو میں فرسٹ ٹائم قبرستان گیا اس دوست کو دفنانے، جو عمر میں تو مجھ سے بڑے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا. وہ مجھے لمحہ ابھی بھی یاد ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا، اور ان کی قبر کے اوپر وہ سلیب جو رکھتے ہیں، کور جس سے ہوتا ہے، تو جو آخری رکھا جا رہا تھا، تو وہ جو اندھیرا میں نے اندر دیکھا، اور یہ تو اس وقت میں بہت یعنی کہ سیدھی بات ہے ڈسٹرب ہو گیا. یعنی ایک ایسے ہو گیا کہ یار یہ میں پیدا ہی کیوں ہوں کہ میں نے اس طرح اس کے اندر جانا ہے، اس جگہ پہ مجھے بھی جانا ہے، اور یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے. تو یعنی میں بہت زیادہ اس کو میں نے ڈسٹرب ہو گیا، اور میں مطلب کسی چیز میں پھر میرا دل نہیں لگ رہا تھا. نہ یعنی آپ سمجھے کھانے پینے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کسی چیز میں نہیں. اور میں بس یہ سوچا کہ میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں، پتہ نہیں میں ابھی مر گیا تو پھر کس حالت میں مروں گا. تو بہرحال اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور 2009 میں میں سمجھتا ہوں ایک کام سٹارٹ کیا جو کہ ابھی بھی میں کر رہا ہوں، اور وہ ہے ایک یوٹیوب چینل بنایا اذان ٹی وی کے نام سے، جس کے ذریعے میری کوشش یہ ہے کہ میں اسلامی موضوعات کے اوپر جو پروگرام ہے وہ ریکارڈ کراؤں، اور اس کو جو ہے عوام الناس تک پہنچایا جائے. تو وہ ابھی بھی میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ میں اذان ٹی وی جو 2009 سے کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ایک سوشلی جو ہے میرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سرکل ڈیولپ ہوا، اور کنیکشنز ڈیولپ ہوئے، لوگ جاننے لگے. تو اس کی وجہ سے میں نے ایک میچ میکنگ کا بھی کام سٹارٹ کیا ایز اے بزنس. ویسے تو پہلے میں نے اس کو ایز اے بزنس نہیں کیا تھا، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو مشہور سوشل میڈیا پہ سلیبریٹی، ریلیجس سلیبریٹی ہیں، وہ ہمارے ذریعے سے ہی یعنی اذان ٹی وی کے ذریعے سے ہی انٹروڈیوس ہوئے تھے. تو ان سے میرا کنیکشن اچھا رہا. وہ تفسیر قرآن ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے ریکارڈ کرتے رہے. تو پھر یہ جو پولی گیمی کا جو کانسیپٹ ہے، تعدد ازواج کا، تو لوگ کیونکہ وہ اس پہ بیان زیادہ کیا کرتے تھے، تو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ بھئی آپ کو رشتہ ہے کوئی فلاں فلاں ہمارے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے. تو پھر مفتی صاحب نے کہا بھئی آپ یہ بھی سٹارٹ کر دیں ساتھ بیچ میں. تو بہرحال میں نے پھر یہ نکاح 1 2 3 4 کے نام سے یہ میچ میکنگ کا بھی سٹارٹ کیا. شروع میں نے جیسے بتایا کوئی فیس نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا. اب ہر قسم کے لوگ 50 لوگ کالز کر رہے ہیں ایک دن میں، تو یہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا. تو اسی لیے پھر میں نے فیس رکھی تاکہ فلٹر آؤٹ ہو جائے کہ جو لوگ سیریس ہیں وہ پھر انہی کو سروس پرووائڈ کی جائے. تو یہ تو ایک ہمارے میچ میکنگ کا ہے. دوسرا میں نے meetadilارف.com پہ آپ کو ملے گی نیوٹریشن فیکٹری کے نام سے. اس میں بیسکلی یہ پیج ہے جس کے اوپر ہم ایسی پروڈکٹس جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو بڑے جو تھے، دادی نانی وغیرہ، وہ گھروں میں بناتی تھی، اور وہ نیوٹریشس غذائیت سے بھرپور پروڈکٹس ہوتی تھیں کھانے پینے کی. تو لیکن آج ہم اس چیز سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بھی ویک ہوا ہوا ہے. جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں، پنجیری ایک پروڈکٹ ہے، وہ اس پہ موجود ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسی نیچرل پروڈکٹس بھی ہیں، جیسے کیمل ملک ہے، وہ بھی ہم اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سی اور پروڈکٹ رینجز اس میں آئیں گی، جو کہ ایک سپلیمنٹ کے طور پہ آپ کے ڈائٹ میں آپ کو ہیلتھ میں بہت فائدہ دے گی. تو یہ نیوٹریشن فیکٹری کے بینر کے انڈر یہ کر رہے ہیں. پھر ہمارا ایک ہے علمستان اکیڈمی کے نام سے. اس میں
علمستان اکیڈمی کے نام سے یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ بیسکلی کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو پروڈکشن سروس تو ہے ہی، تو ہم بیسکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کورسز ہیں چاہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہوں یا دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اسکل ہو، اس کے ویڈیوز بنا کے ہم علمستان اکیڈمی پہ ڈالیں گے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. تو یہ بھی ہمارا ایک ہے. اور پریسٹیج ریئل اسٹیٹ سروس، یہ بھی ہماری ایک سروس ہے جس کے اوپر بھی ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اور وہ بیسکلی یہی ہے، بائر اور سیلر کو جیسے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے، تو ہم آن لائن اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. مجھے کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے، تو اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. اور اسی کے اندر ہم نئے جو بھی چھوٹے چھوٹے بزنسز ہم ایڈ کرتے جائیں گے فیوچر میں انشاءاللہ، وہ اسی miradillarif.com ویب سائٹ کے اندر ہی ہوں گے. تو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے بارے میں وہ جان سکتے ہیں. اس ویڈیو میں نے اپنا ایک پرسنل بیک گراؤنڈ بھی دیا اور اپنے کام کے حوالے سے بھی دیا. میری جو کچھ شوق ہیں، شوق سے مراد یہ کہ میری جو ہابیز کہہ لیں یا ایک مزید ایک اور پیشن کہہ لیں، وہ ہے کرکٹ. تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ہے ہی، لیکن اب جو ہے ویٹ ٹریننگ بھی ہے، جم جانا. اور میری یہ کوشش ہے کیونکہ میں اوور 40 ہو گیا ہوں، تو کہ میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کو ایک ہیلدی انداز سے گزارا جائے. اور باقی یہ کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ بھی ایسی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دینا چاہتے ہیں دنیا کو، تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.